جہاد کے لیے قرآن مجید کہتا ہے جہاد میں جو لوگ قتل ہو جائیں، جو شہید ہو جائیں، جو کام آ جائیں، ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور دیکھو ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، یہ جملے دیکھیں قرآن کے، ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، تمہارے دماغ میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ وہ مر جائے۔ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں۔ دیکھیے یہ جملہ خاص طور سے مارک کیجیے گا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، یعنی دولت کے لیے قتل ہونے والے شہید نہیں ہیں، حکومت کے لیے قتل ہونے والے شہید نہیں ہیں، ذاتی جھگڑے میں قتل ہونے والے شہید نہیں ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہوں، ان کے لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، دماغ میں بھی تمہارا آئے کہ وہ مر گئے، کہیں ایسی بات سوچنا بھی نہیں تم۔ اور اللہ اکبر، جہاد میں شہید ہونے والوں کی زندگی اللہ کو کتنی پیاری ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی کا آپریشن ہو رہا ہے، اس کی کنڈیشن سیریس ہے، سارے خاندان والے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر اندر سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے ارے آپ لوگ خیال بھی نہ کیجئے کہ وہ مر جائیں گے۔ ڈاکٹر نکل کے یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ اپنے دماغ میں یہ خیال بھی نہ لائیے کہ وہ مر جائیں گے۔ اب اس کے بعد اور کیا ضرورت ہے کہ بات تو مکمل ہو گئی۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو اپنے دماغوں میں خیال بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مر گئے۔ تو اب اس کے بعد جملے کی ضرورت کیا ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ ایسے علماء اسلام پیدا ہوں گے جو ذرا ذرا سی بات میں بحث نکالیں گے کہ نہ مردہ ہے نہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور خالی یہی نہیں، عند ربہم یرزقون، جب زندہ ہوتا ہے آدمی تو اس کے ضروریات بھی ہوتے ہیں، جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ چاہیے بھی ہوتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں رزق سے مطلب لیا جاتا ہے کھانا پینا، لیکن در حقیقت رزق سے مراد وہ چیز ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو۔ کھانا بھی رزق ہے، کپڑا بھی رزق ہے، مکان بھی رزق ہے، کار بھی رزق ہے۔ ہم اپنے اردو زبان والے کار کو رزق نہیں سمجھتے ہیں، کپڑوں کو رزق نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وَارْزُقْنِی حَجَّ بَیْتِکَ الْحَرَامِ، حج کا رزق، حج کون سا رزق ہے؟ کوئی کھایا جاتا ہے، لیکن حیات ایمانی کے لیے رزق ہے۔ اکثر آپ نماز میں دعا پڑھتے ہیں یا یوں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعۃ حسین یوم الخروج یا یوم القیامہ، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پالنے والے شفاعت حسین کا رزق دے، تو شفاعت حسین کو رزق کھانے کی چیز ہے نہیں، یعنی قیامت کے دن جب ہم گناہوں میں جکڑے میں ہو تو اس وقت شفاعت حسین مل جائے۔ تو رزق سے مراد ضرورت ہے، ان ربہم یرزقون، یعنی اپنے پروردگار کی طرف سے ہر وہ چیز پا رہے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پہنچ کے، حالانکہ اس وقت میرا سبجیکٹ نہیں ہے، مگر بچوں کو سنانے کے لیے دو جملے کہہ دوں کہ کبھی کبھی جو ہم کہتے ہیں یا علی، یا حسین، یا عباس، تو لوگ کہتے ہیں مر گئے کیا پکار رہے ہو؟ ہاں، جو اچھے تھے وہ مر گئے، جو ایسے تھے سب زندہ ہیں۔ اللہ کے ہوتے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ہوتے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ آپ بھی پکارتے ہیں صبح سے شام تک، آپ بھی پکارتے ہیں صبح سے شام تک۔ راستے میں سڑک پر گاڑی فیل ہو گئی، اس کو ضرورت ہے کوئی پوچھ کرے تو آگے بڑھے، اکیلے آپ میں طاقت نہیں ہے کہ آپ اکیلے گاڑی کو ڈھکیل دیجئے۔ جو پڑوسی برابر سڑک پر کھڑا، بھائی ذرا ہیلپ کیجئے پلیز، شرک ہے، اللہ کو پکاریے۔ زندگی میں روز ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی
معمولی بات نہیں ہے، یہ زندگی کا مشاہدہ ہے. کوئی بوجھا اٹھانا ہے، ٹیکسی ہے بڑی بھاری، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بوڑھا آدمی ہے، کمزور ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، مدد کرتے ہیں. قدم قدم پر مدد مانگی جاتی ہے. تو سوال یہ کون سا اصول ہے؟ اللہ کے ہوتے ہیں ان کا نہیں. زندہ سے مانگنا جرم نہیں ہے، مردے سے نہ مانگو. ہم اس پر کمپرومائز کیے جاتے ہیں، مردے سے نہیں مانگتے. جن سے ہم مانگتے ہیں اگر زندہ ثابت ہو جائیں تو آپ اعتراض چھوڑ دیجئے، اور اگر مردہ ثابت ہو جائے تو ہم مانگنا چھوڑ دیں. کیا علی کہتے ہیں؟ علی سے مانگتے ہیں صاحب، وہ صحیح بات ہے. حسین سے مانگتے ہیں، عباس سے مانگتے ہیں. کہ یہ اللہ کے ہوتے شرک. دلے کو مر گئے، آپ مانگ رہے ہیں. مرا ہوا آدمی کسی کو کیا دے گا؟ ٹھیک. اب تک سنیے کیا ہوا. ایک آدمی نے کورٹ میں جا کے دعویٰ کیا کہ میرا باپ مر گیا ہے اور میرا بھائی پوری پراپرٹی پر قبضہ کیا، مجھے نہیں دیتا، لہذا 50% میرا ہے، مجھے دلایا جائے. کورٹ نے سمن بھیج کے، نوٹس بھیج کے اس کے بھائی کو بلایا. کہا تمہارا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ تم پوری جائیداد پر قبضہ کیے ہو، تمہارے باپ مر گئے ہیں اور اس کو نہیں دے رہا، اس کا حق کیا معاملہ ہے؟ اس نے نیا بیان دیا کہ اگر باپ مرے ہی نہیں ہے. صاحب یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. باپ مرے ہی نہیں ہے. اب خالی یہ ہے کہ وہ لکھنؤ میں نہیں رہتے ہیں، لندن میں رہنے لگے. وہ شفٹ ہو گئے لندن، لکھنؤ میں نہیں رہتے. بھائی اس نے ان کے غائب ہونے سے فائدہ اٹھایا کہ اس نے کہہ دیا کہ مر گئے. یہ بدماش ہے، یہ جائیداد اڑا چکا ہے بہت، کافی پیسے خرچ کر چکا ہے بہت زیادہ، یہ پیسے ضائع کر دیتا ہے. تو اب یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے جائیداد اور پراپرٹی اور مل جائے. باپ میرے زندہ ہے، ابھی میراث بٹنے کا سوال ہی نہیں. تو اب جج کیا کرے گا؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے، کہہ رہا ہے مر گئے، کہہ رہا ہے زندہ ہے. تو 1.5 دے گا اور کہے گا تم ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ. جو کہہ رہا ہے مر گئے اس سے کہا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، اور جو کہہ رہا ہے زندہ ہے ان سے کہا جائے گا تم لائف سرٹیفکیٹ لاؤ. اور ڈیو ڈیٹ کے اوپر جو لے آئے گا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، جو نہیں لائے گا وہ کیس ہار جائے گا. اور اگر دونوں لے آئے، اگر دونوں لے آئے تو جناب دونوں سرٹیفکیٹ رکھ لے گا، اپنے قبضے میں کرے گا. جج دونوں کاغذ اپنے قبضے میں کرے گا اور پھر ایک ڈیٹ دے دے گا 1.5-2 مہینے کی، اور اپنے سورسز سے انکوائری کرے گا کہ اس میں صحیح کون ہے، غلط کون. جو صحیح ہے وہ تو کیس جیت جائے گا، اور جو غلط ہے وہ خالی ہارے گا نہیں، اس کے اوپر ایک کیس اور چلے گا عدالت کے سامنے جھوٹا بیان دینے کا. اس لیے کہ عدالت کے سامنے رانگ اسٹیٹمنٹ دینا بھی کرائم ہے نا. تو یہ چلے گا اس کے اوپر الگ سے کہ تم نے عدالت کے سامنے جھوٹا بیان کیوں دیا اور عدالت کو مسلیڈ کرنے کی، مسگائیڈ کرنے کی کوشش کیوں. یہ کرائم. تو عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ اب جھگڑا یہ پڑ گیا کہ علی ہوں یا عباس ہوں یا حسین ہوں یا شہدائے کربلا ہوں، مر گئے کہ زندہ ہیں. مر گئے کہ زندہ ہیں. ان سے کہیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، ہم سے کہیے لائف سرٹیفکیٹ لاؤ. تو وہ لائیں یا نہ لائیں، ہم جیب میں لیے گھوم رہے ہیں، ابھی جمع کر لیجیے. اور سرٹیفکیٹ بھی کسی سی ایم او کا نہیں، کسی ڈاکٹر کا نہیں، کسی پارلیمنٹ یا اسمبلی کے ممبر کا نہیں، کسی آفیسر کا نہیں، انتہائی ہے کسی نبی یا فرشتے یا امام کا نہیں، بلکہ اللہ کے سگنیچر سے سرٹیفکیٹ ایشو ہوا. اللہ کے سگنیچر سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہے. اور عزیزان گرامی خالی یہی نہیں، پوری آیت پڑھیے غور سے. یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے. دیکھیے آپ نے مس انڈرسٹینڈنگ کہاں پر ڈیولپ ہوتی ہے وہ سمجھ لیجئے.
ہم چھوٹے چھوٹے دماغوں والے یہ سمجھتے ہیں کہ قتل ہو جاؤ مر جانا ایک چیز ہے. ابھی قتل ہو گیا یا مر گیا بات ایک ہی ہے. ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں. ایک آدمی کو فطری موت آ گئی اور ایک کا کسی نے گلا کاٹ دیا, کسی گولی مار دی, تو مر تو وہ بھی گیا نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے قتل ہو جائے چاہے مر جائے بات ایک ہی ہے. ایک بات نہیں ہے, دو باتیں ہیں. یہ ایک بات نہیں ہے, یہ دو باتیں ہیں. اس لیے کہ موت ہے اللہ کے قبضے میں, قتل ہے ظالم کے قبضے میں. موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے اور قتل ظالم کے قبضے میں ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ظالم قتل کر دیتا ہے مگر اللہ موت نہیں بھیجتا. وہ آدمی قتل ہونے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. جلیل دیکھنا ہو تو نیزے پر تلاوت دیکھ لیجئے. سوچئے بھی نا, جہاد کو تو وہی نکلے گا جو فلسفہ حیات و موت جانتا ہو. جو فلسفہ حیات و موت جانتا ہو اسی کے پاس تو کلیجہ ہوتا ہے کہ جہاد کو نکلے. موت و حیات خالی سانس کا رکنا اور سانس کا آتے رہنا نہیں ہے. موت و حیات خالی دل کی دھڑکن کا رک جانا اور دل کی دھڑکن کا جاری رہنا نہیں ہے. موت کے بہت سے معنی ہیں اور جہاد حیات کے بہت سے معنی. علم حیات ہے, جہالت موت ہے. نور حیات ہے, ظلمت موت ہے. ایمان حیات ہے, کفر موت ہے. روشنی حیات ہے, اندھیرا موت ہے. شادابی حیات ہے, خوشحالی موت ہے. سچ حیات ہے, جھوٹ موت ہے. حکم خدا کی موافقت حیات ہے, حکم خدا کی مخالفت موت ہے. من جملہ ان کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ سانس کا چلتے رہنا حیات ہے, اس کا رک جانا موت ہے. تو عزیزان گرامی, اصل میں کربلا تھی کیا یہ بھی سمجھیے. جتنی زندگیاں تھیں سب حسین کی طرف تھیں, جتنی موتیں تھیں سب یزید کی طرف تھیں.